الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں آج ٹیسٹ ہے، تو یہ آخر والی دعا سب سے زیادہ کام آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دے اور کسی بھی طرح کی کوئی مشکل نہ ہو، اور خیر سے ہم یہ چھوٹا سا ٹیسٹ ہے اس کو ختم کریں، اور تھوڑا سا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمیں فردر کیا ٹاپکس کور کرنے چاہیے۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پہلا سوال ہے کہ حرف لام کی 4 اقسام ہیں۔ یہاں پہ لام جو ہے وہ لام الف والا سمجھ رہی ہیں نا، اس طرح والا جی میں یہاں لکھ بھی دوں، یہ اس طرح والا۔ جی چلے کوئی ایک دو تو بتائیں۔ اچھا، لام الف والا، الف لام والا نہیں ہے؟ نہیں، لام الف والا۔ اوکے، لام تعلیل نہیں؟ ہاں ہاں لام کئی، وہ تو ایک ہی ہوا، لام کئی اور لام ہاں، تعلیل۔ لام کئی اور لام تعلیل ایک ہی ہے۔ یس۔ لام امر، ویری گڈ۔ لام امر، لام کئی، لیکن لام نہیں۔ ویری گڈ۔ لام نہیں۔ ہاں، لام نہیں، یہ دونوں لوگ کو نمبر مل گئے اس کے۔ اور Yes. لام امر ہو گیا، لام کئی، لام نہیں، لام تعلیل نہیں، وہ تو ایک ہی ہوا نا، یہ کئی لام بار تعلیل یہ ہے تھوڑا۔ نا۔ جی جی، لام امر، اس وقت جو سب بالکل سے دل لام کامن ہے، نہیں کر رہا۔ تاخیر۔ جو سب سے کامن ہے وہی رہ گیا، نفی۔ لام نفی، یس، لام لائے نفی، لائے نفی نفی، جو کہ بس نگیشن کر نفی۔ دیتا ہے نا، یس نہیں نہیں، یس یس، لائے نفی۔ ٹھیک ہے، تو لائے نفی۔ اور یہ جی نام کی ڈفرنس، اور یہ جو کہہ رہی نا تاکید، وہ بھی یہی ہو گیا۔ یس جی وہ تاکید تاخیر والا کس؟ تو تاکید والا یہ ہوتا ہے، صرف لام ہوتا ہے، یس سمجھی؟ ٹھیک ہے۔ انمول نے بول دیا تھا اس لیے میں کلیئر جی کر رہی ہوں۔ یہ جی ہوتا ہے جی جی جس جی کا ترجمہ ٹھیک ہے۔ آپ البتہ البتہ کر رہی ہوتی ہے نا۔ تو آج ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں، حروف لام، جو کہ میں نے کلیئر کیا کہ یہ والا ہم دیکھ رہے تھے، صرف یہ۔ تو یہ جی 4 ہوتے ہیں: لام امر، لام لام کئی، لام نہیں، اور لام نفی۔ نفی۔ جی نہیں اور نفی میں کیا فرق ہے انمول؟ حجی نفی میں اس چیز کو ہاں، نفی کر دیتا ہے، جیسے وہ چلتا ہے وہ نفی نہیں انکاری چلتا ہے۔ کر دیں، اور لام تو نفی پھر نہیں میں کیا پریفر؟ لام نہیں کیا نہیں، کرتا ہے؟ اس کو پراپر ریجیکٹ کر دیتا۔ نہیں نہیں، پراپر ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ آپ بتائیں عظما۔ لاہ نہیں وہ ہوتا ہے جیسے کوئی امر کیا جائے اور جو امر نہیں کیا جائے، ہاں، فعل نہیں جو ہے کسی کام کو نہ کرنے کا حکم نہ دیا جائے، کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسی نفی لیے، یعنی اور اس پوری کو جو ہے نفی نا، کا انکار کر دیتا ہے۔ ہاں، یہ کسی کام کا انکار ہے، اور یہ کسی کام کے نہ جنس، کرنے کا حکم ہے۔ جی یہ جو ہوتا ہے حکم ہوتا ہے، نہیں کا حکم، یہ مت کرو، ٹھیک ہے؟ جی تو اس کو کبھی بھی آپ اس طرح سے نہیں لکھیں گی، جو نہیں کہتے ہیں نا، اس طرح جی نہیں لکھیں گی۔ یس، نہیں ہوتا اس ہے، میں، نہیں ہاں، نہیں۔ اس میں یہ چیز نہیں ایڈ ہوتی، صرف نہیں لکھتے ہیں۔ جی، تو یہ 4 ہو گئے، اس کو یاد کر لیں: لام امر، لام کئی، لام نہیں، اور لام نفی۔ جی الحمدللہ۔ چلیں آگے چلیں کہ لام، اگلا فعل سوال ہے مضارع کہ میں یس، لائے، لائے کون سا لائے، مطلب ان سب لائے نفی، فعل صحیح، مضارع لائے میں نفی۔ کوئی تبدیلی نہیں لاتا، جبکہ لائے ڈیش فعل مضارع کو مجزوم یا اخف کر دیتا ہے۔ فرسٹ میں آئے گا سادہ لائے نفی، فعل مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا ہے، جبکہ لائے لام امر، لائے نہیں، ہاں، لائے نہیں۔ لائے نہیں فعل مضارع کو مجزوم یا خف کر دیتا ہے۔ ہم،
ویری گڈ. یہ تو یاد ہے نا انمول؟ صحیح چل رہا ہے سب؟ یہ فعل جی جی مضارع اس کا استاذہ یہ ہوگا نا اپی، لا نفی کا لا یذهبو، وہ نہیں جاتا ہے، اور ادھر ہو جائے گا لا یذهب، تو مت جا، لا تذهب، ہاں لا تذهب اس کا تو ہوگا، مت جا. اور یس اس کا جو ہے کچھ بھی تبدیلی نہیں لائے گا، جی لا تذهبو رہے گا. یس. پھر پوائنٹ نمبر 3، لم لما ان اور لام امر فعل امر اور لائے نہیں فعل مضارع کو ڈیش کر دیتے ہیں. یہ سب کیا کرتے ہیں؟ مجزوم اخف. جی ہاں، اخف کر دیتے ہیں. انمول مشکل لگ رہا ہے؟ نہیں بجے بھی میں سن رہی ہوں، یہ انشاءاللہ دیکھیں میں ٹرائی لم ہے نا، کرتی ہوں. دیکھیں جیسے ہی لم کہا تو سب کے ساتھ جب یہ حرف یاد کریں نا، یہ بس لم لم لما، یلد یاد رکھ لیجئے. ہاں تو یہ لم یلد، جی سب کا ایک ایک لم یعنی اگزامپل یاد کر لینا ہے. لم یلد، ٹھیک ہے؟ تو یہ اخف کر دیتے ہیں. اور ٹھیک ہے. لائے نہیں، ہم نے کہا نا یہ جو کام نہ کرنے کا حکم دے، ابھی بات ہوئی ہے، تو یہ سب فعل مضارع کو کیا کر دیتے ہیں؟ اخف کر دیتے ہیں اخف. یا مجزوم خفف کر کر دیتے ہیں. دیتے ہیں. دونوں بھی کہہ سکتی ہیں، مجزوم بھی بول سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جی جزم مجزوم کر دیتے ہیں، دو میں سے کوئی سا بھی. پھر کچھ مخصوص فعل اپنے بعد آنے والے حروف جارہ کے لحاظ سے مختلف معنی دیتے ہیں. یہ حروف جارہ فعل کا کیا کہلاتے ہیں؟ جیسے فعل کے بعد حرف جر، ہم. اس فعل کا کوئی معنی تھا؟ میں ایک ایگزامپل دے دوں؟ جی جی سر اس وقت مجھے یہ اردو سمجھ میں نہیں آ رہی. مخصوص کر دیتا ہے، یہ تو آ گیا. مخصوص کا مطلب ہے کچھ امپورٹنٹ. جی جی. ہاں ابھی یہاں دیکھیں سمجھ میں آ جائے گا. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، ہم. لیکن ذہبہ کے بعد اگر حرف جر بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا جاتا ہے لے جانا. جی جی. جی اب وہ کوئی چیز لے جاتا ہے نا؟ صلہ کہلاتا ہے ذہبہ نا، بھی، صلہ، فعل کا صلہ. ہاں ویری گڈ، اس ورڈ کو کہتے ہیں صلہ. صلہ، یس، الحمدللہ، جزاک اللہ. تو اس کو جو ہے، اس حرف جر کو، یہ حرف جر، ایسے تو یہ حرف جر ہی ہے، ذہبہ کے بعد جی حرف جر بھی آ رہا ہے، لیکن جی. یہ حرف جر یہ اپنا معنی کچھ نہیں دیتے، بلکہ بلکہ یہ اس مظاہرے کا. فعل کی میننگ میں چینج کر دیتے، مختلف معنی دیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ، جی جی. ایسے میں یہ حرف جر کہلاتے ہیں صلہ. جیسے اعوذ باللہ میں. جی ہاں، اعوذ چلیں اب آپ نے بول دیا تو میں اس کو بتاؤں. اعوذ جو ہے یہ ایسا فعل ہے جو دو صلہ کے ساتھ آتا ہے ہمیشہ. پورے جی قرآن میں جب بھی اعوذ آئے تو دیکھیں جی. ایک بی آتا ہے اور دوسرا من لیکن آتا ہے. یہ دونوں کیا کہلائیں گے؟ صلہ. صلہ. کیونکہ یہ اس کے بغیر یہ آئے گا ہی نہیں، کیونکہ جب یہ پناہ ورڈ کا میننگ دے گا تو پناہ ورڈ کے ساتھ یہ دونوں حرف جر بھی آئیں گے. ہم. ٹھیک ہے، کہیں اوپر ہے؟ ہم نے تو آج کی کلاس بسم اللہ سے شروع کر دی. وہ دعا والا پیپر نہیں لائے نا، تو اس لیے بسم اللہ کا بھی یہاں پہ وہ ہے. چلے تو یہ جی ہو گئی. جیسے ضرب علی آتا ہے، ضرب علی. جی ہاں، ہم شاید ابھی آج لے کے بھی آئے ہیں شاید وہ سوال. اچھا، الحمدللہ. چلیں تو یہ انمول یاد رہے گا کہ وہ حرف جر جو فعل کے ساتھ آتے ہیں اور فعل کو ایک مختلف معنی دے دیتے ہیں. جیسے ذہبہ اگر اکیلے آتا تو جانا ہوتا، لیکن ذہبہ دیکھیں اب جب یہ آ جاتا ہے نا تو ویسے تو ذہبہ جانا، پھر اس کا ترجمہ یاد کرو، سورہ بقرہ میں ہی شروع میں آ جاتا ہے ذہبہ بنورہم، جی. کہ وہ بنورہم، لے لے گیا جانے ان کا کی. نور. ہاں تو اب وہاں پہ لے جی جانا، اب بھائی جس نے صرف رٹا مار کے دے، لیکن جو تھوڑا سوچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اس کا جانا تھا، اب یہ لے جانا ہے کیوں ہے، اور کوئی بتائے گا بھی نہیں آپ کو.
تو میں خدیجہ باجی سے میں ہمیشہ کہتی تھی، لاسٹ کے 10 پارے میں میری ان سے ضد رہتی، ہم نے کہا یہ کورس ایسے نہیں کام کرے گا، پہلے گرامر پڑھائی جائے تب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرایا جائے، ورنہ یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بس آئے گا اور ذہبہ بھی ہو جائے گا۔ جی الہدا والوں کو نا پہلے وہ کروانا چاہیے تو گرامر، سنیے پھر نا، اس تو کے بعد بالکل پڑھنا۔ میرا یہ سوال کا خدیجہ باجی نے بہت صحیح، ہم لوگ ڈسکشن کرتے تھے تو خدیجہ باجی کہہ رہی ہنا اگر گرامر پہلے رکھ دے نا تو کلاس میں بس ایک لڑکی رہے گی، سب چلی جائے۔ یہ میں کہنے والی تھی کہ ہماری استاد یہی کہتی تھی، جتنے آپ لوگ دکھ رہے ہیں نا سب بھاگ جائیں گے۔ اسی لیے گرامر ہم نے کہا، اور اتنی یہ گرامر کا پورشن بھی اتنا ہلکا ہے کہ اس سے کوئی ایسا خاص فائدہ بھی اور نہیں ہنا ہوگا۔ باجی مجھے تو لائف میں پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اندر اتنا کیڑا ہے گرامر کا۔ جو نہیں سمجھ میں آیا اور میں لگ جاتی تھی، تو میرے گروپ میں مجھے کہا جاتا تھا ایکسپریس، ہاں الحمدللہ۔ ایکسپریس۔ ایکسٹرا محنت کرنے سے ہی ہو جائے گا، انشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اور پلس ایکسٹرا محنت بھی نہ کرے، جمے رہیں، پتہ ہے کوئی ضروری نہیں ہے بس یس یس۔ گرامر کے لیے استقامت، جیسے انمول اگر زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہے، لیکن جیسے انمول آ جاتی ہیں، ان کی زندگی بھی بہت مصروف ہے، سبھی کی طرح سبھی مصروف ہے، کوئی بھی فری نہیں، لیکن جمے رہنا ہے۔ اگر ہم نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے، آپ پہلے اپنی لائف دیکھ لیں اور پھر تھوڑا سا ہی، لیکن وہ ہمیشگی کے ساتھ کریں۔ 4 جگہ کلاسز جوائن کر لی اور چاروں نہیں کر پا رہے ہیں، ہے نا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا تو گرامر کے لیے 1 گھنٹہ ہفتے کا دینا ہی ہے، کسی بھی کلاس کو، یہ کلاس ختم ہو تو کوئی اور کلاس جوائن کر لیں، لیکن ہفتے میں 1 گھنٹہ تو منیمم ہے۔ الحمدللہ آپ کی کلاس کی وجہ سے میرا یہ شروع ہو گیا، ہاں، نہیں تو ورنہ میری پھر کیا ایسی۔ پیچھے بھولنے لگتی ہیں۔ اب دیکھیں جی ضربہ آپ نے کہا تھا تو میں ضربہ کہی ہے یہاں پہ، ضرب فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے آج وہ دیکھ لیں، میں صلہ کا ٹاپک اگلے ہفتے لاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، نا، ضربہ کا مارنا، مطلب یس۔ مارنا، لیکن ضربہ فی کا کیا مطلب ہے؟ فی بیان کرنا استاد، نہیں، ضرب فی سفر کرنا، ہاں، چلنا پھرنا۔ یس۔ فی الارض، جی اب یہ سب کو آپ نے یاد کیا ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن؟ جی جی، ضرب فی ہو سکتا ہے سورہ کیونکہ کہف میں ہی ہو۔ ہاں جی، کیونکہ ضربہ جب بھی آتا ہے ایک تو ہوتا ہے نا اس کا مارنا، لیکن جب آگے آپ فی الارض یا اس طرح کا ہاں آ جائے گا تو پھر آپ کو ہم زمین میں چلنا پھرنا کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، جی سفر تو یہ کرنے کی ضربہ کے بات کر ساتھ رہے جب ہیں۔ فی کا صلہ آتا ہے، اب اس کو آپ یہاں پہ حرف جر نہیں کہیں گی، جی حالانکہ حرف جر کا کام کر رہا ہوگا، لیکن یہ فعل مضارع سے پہلے ضرب فی الارض آ رہا ہوگا نا، ضرب فی الارض، تو زمین میں چلنا پھرنا کریں گی ترجمہ، پھر آپ زمین میں مارنا جی نہیں کریں گی، یا زمین میں جی جی، بیان کرنا نہیں کریں گی۔ تو ہم، اس کو کیا کہتے ہیں انمول؟ اس کو پھر اس حرف جارہ کو کہتے ہیں صلہ، یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے چلنا پھرنا، جبکہ باجی آپ نے بس سلا والا مطلب سلا والے ٹرم یوز کی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے شاید میں فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں۔ ہاں آپ فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں گی، اگلے ہفتے یا کسی ہفتے کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ ہمیں صلہ کا ٹاپک کرنا ہے، مزیدار ٹاپک ہے۔ جی باجی نیکسٹ ویک نہ رکھیے گا، ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک کلاس نہ لے سکیں، اسی لیے چلے پلیز۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں لیں گی تو نیکسٹ ویک چھٹی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ضرب لی کا کیا ٹھیک ہے، مطلب ہوگا؟ انمول عظما بتائیں گی، ضرب لی۔ نہیں آ رہا لی بیان کرنا، بیان کرنے۔ یس۔ ضرب لی جب دیکھیں گی تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے بیان کرنا، ضرب فی چلنا پھرنا، ضرب لی بیان کرنا۔ شہیدہ علی کا کیا مطلب ہے؟ شہیدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، گواہ بننا، نہیں گواہی دینا یہ فعل ہے، ہاں یس، بننا تو وہ ہو گواہی جائے گا۔ گواہی دینا۔ شہیدہ گواہی دینا، شہیدہ علی کا مطلب ہوتا ہے خلاف گواہی دینا۔ اچھا، جب ہاں جی شہیدہ علی کا صلہ آئے گا تو خلاف، اب اس میں یہ مطلب دے دیتا ہے خلاف کا، خلاف گواہی دینا۔
سبحان جبکہ اللہ، شہیدہ لی کا مطلب ہوتا ہے حق میں گواہی دینا. حق میں گواہی دینا. حق Yes. میں گواہی. حق میں گواہی دینا. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی شہیدہ اعلی خلاف اس کے اوپر گواہی دینا، لی اس کے لیے گواہی دینا. اس سے بھی تھوڑا سا جی اردو میننگ بھی کریں تو تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے. جی، لی تو ہو گیا نا آپ کا کوئی آنر، ہاں آن کر رہا ہوں. ہاں. ہم، پھر جا آ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنا آنا، صلہ کے آنا، آنا. جا آ کا یہ مطلب ہوتا جانا. ہے آنا. لے جانا. جا آ بی کا جا مطلب آ ہوتا بی ہے لے کا جانا. مطلب لے لے جانا. لے جانا. جانا، لے لے جانا. جانا لے یا لانا. لانا. یس. لانا، لانا زیادہ آتا ہے، لانا. جی، لانا. کیونکہ ابھی لے جانا تو ایسا ذهب بھی کا ہو گیا. جی جی جی، لانا یہ ہے اس کا میں. یہ جا جی کا نہیں صحیح. ہوگا. ٹھیک ہے، لانا، لے لانا. آنا کہنے والی تھی، لے جانا ہوگا، لے آنا تھا. پہلے وہ لانا. خود آ رہا تھا اور اب یہ یس، کسی کو لا رہا ہے، لانا. لا رہا ہے، لانا. ٹھیک ہے، تو یہ متعدی کا میننگ دے دیتا ہے نا. یہ بی جی جو آتا جی، ہے یہ فعل بتاتی کو لازم کو متعدی کا میننگ دیتا ہے. ہوں. اچھا، اب لا تدخلون ایک کیسا فعل ہے یہ؟ جی، لا تدخلون کیسا فعل ہے؟ جو آپ نے یہ 4 بتائے تھے اسی میں سے ایک چوز کر لیں، کیونکہ لا کے ساتھ آ رہا ہے نا. اچھا، لا کے ساتھ آ رہا ہے، لا تدخلون. یہ ہوں گے. یہ پہلے وہ ہے جس میں کچھ چینج نہیں آتا، ابھی تو نفی ہے، نفی ہے، لائے یہ نفی ہے. نفیل ہے. کیونکہ اس لائے میں کوئی پہلے نفی ہے. مجزوم منصوب کچھ نہیں کیا نا جی، اس کچھ میں. نہیں کرا، پہلے تو نفی لا ہے. تدخلون یہ تو فعل مضارع انٹیکٹ ہے، یہ کچھ اثر نہیں ڈالتا. جی تو یہ نفی جو ہے، جی اگر تدخلون تم سب داخل ہوتے ہو، لا تدخلون تم سب داخل نہیں ہوتے ہو. جی، یہ نہیں ہو گیا. یہ نفی ہو گیا. یہ پہلے یہ یہ سیکنڈ سب ون. پہلے نہیں ہوگا. یہ والا کیا ہوگا؟ پہلے لائے نہیں. لا نہیں، تدخلو. پہلے نہیں. یہ نہیں ہوا کیونکہ نہیں یہاں ہے. دیکھیں یہ اخف ہو گیا. یہ تو جی سمجھ میں آ رہا ہے نا انمول؟ جی جی، جی، یہ آ رہا نون ہے. ڈراپ لا ہو گیا. کیا تدخلون یہ ہوا ہے. پوائنٹ سمجھ آ گیا تھا، پہلے نہیں. کیونکہ یہاں پہ یہ اخف ہو گیا، ہم، یہاں پہ یہ نون اعرابی ڈراپ ہو گیا نا. جب آپ یہ نہیں بنا رہی تھی تو یہی تھا نا کہ جو پیش کی حرکت ہے جی اس کو جزم کر دو، اخف کر دو، ہے نا. اخف کا میں نے یہی میننگ بتایا تھا، پیش کو ساکن کر دیجئے اور نون اعرابی ڈراپ کر دیجئے اور نون نسوہ رہنے دیجئے. یاد آ گیا انمول؟ جی جی، یہ وہ پوائنٹ یاد ہے ابھی. ہاں، تو یہ جو ہے نہیں کے یعنی لا تدخلو، اب اس میں حکم دیا جا رہا ہے نہیں تم سب داخل ہو، تم سب داخل مت ہو. سمجھ میں مت آ ہو. گیا؟ ہاں، تم سب داخل مت ہو، حکم دیا جا رہا ہے. اچھا، تم ایک، اس کا پورا تم، تم اور یہ تم جو ہے سنگولر ہے، اس کی عربی بتائیے. تم تم ایک واحد مذکر ہے، وہ یہ تم کون ہے؟ یو میل ہے. ہم، جی نہیں کھاتے، تأکلو. نہیں کھاتے، لا تأکلو. ہاں لا لا تأکلو. تاکل. لا تأکلو ہے نا، جی کیونکہ یہ لا جو ہے یہ نفی ہے، یہ نفی جی، ہو رہا ہے نا، تم نہیں تم کھاتے. نہیں کھاتے. تو یہ نفی ہے تو یہ چینج کچھ نہیں لائے گا. فعل مضارع میں کوئی چینج نہیں لائے گا، بس آ کے اٹیچ ہو جائے گا. جی، اگر صرف ہوتا تاکلو تم کھاتے ہو، لا ہم، تاکلو تم نہیں کھاتے ہو. جبکہ آگے تم ایک واحد مذکر نہ کھاؤ کی عربی بتائیے. لا تأکل. لا جی ہاں، لا لا تأکل، اس کا یہ پیش جو ہے تاکل. یہ جزم ہو جائے گا جی کیونکہ یہ اب حکم دیا جا رہا ہے. جی، یہ پہلے انمول کو ٹرائی کرنے دیں اور پھر عظما کریں. یس، یہ جی میں جی. ایمان لاتی ہوں اللہ پر.
ایمان کی کوئی آیت، کوئی دعا، کوئی آیت دیکھیں اور پھر آپ کو صلہ مل جائے گا، کیونکہ ایمان جو ہے اسی صلہ کے ساتھ آتا ہی ہے. کوئی دعا، کوئی چیز ایمان کے ساتھ ہے. میں ہنٹ دے دیتی ہوں، آپ پورا کریے. آپ کہتی ہیں آمن، وہ آنسر ہی میں بتا دے رہی ہوں. اب میں بولوں؟ بتائیں انمول، عظما بتائیں. آمنت جی باللہ. باجی. ہاں آمن، دیکھیں میں ایمان لاتی ہوں، اس کا ترجمہ کریں آمنتو. اور پھر باللہ، یہ بی کے ہمیشہ، آمنت باللہ. یہ ہاں کہا ایمان جو ہے ہمیشہ بی کے صلہ کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آمنا کے ساتھ، آپ سوری یہ ڈاٹ نہیں ہے یہاں پہ. آمنا کے ساتھ ہمیشہ بھی کا صلہ آپ دیکھیں گے قرآن میں، جب بھی دیکھیں تو آ جائے گا. آمنا کے ساتھ یہ بی کے صلہ کے ساتھ آتا ہے. یہ آمنتو باللہ، یہ ہوگا اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے انمول، اس کو تو صلہ کا ٹاپک لیا جائے گا. جی انشاءاللہ. باجی. چلیے اب انمول کا ٹیسٹ ہوتا ہے. نہیں باجی ایسا نہ کرے پلیز. نہیں اب تو فیل کا آ گیا جو آپ نے کیا ہوا ہے. فیل جو ہے، ہر فیل میں فاعل کے حساب سے فیل کی آپ کو کیٹیگریز بتائی تھی، ڈویژن بتائی تھی. فاعل کی موجودگی اور غیر موجودگی کے حساب سے فیل دو طرح کے ہوتے ہیں انمول. جی. تو وہ کون سا فیل کا ٹائپ، وہ فیل کا ٹائپ بتائیے، ڈویژن بتائیے جس میں فاعل موجود ہوتا ہے. مطلب ہم نے اس کالم میں سے بتانا ہے نا؟ نہیں کالم میں سے نہیں، میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو بتایا تھا زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں تھیں، ماضی، ہاں جی. مضارع ماضی، اور تیسری کیا مضارع تھی؟ اور مضارع. ایک منٹ. امر اور نہیں. امر اور نہیں. جی جی. ٹھیک ہے، یہ 3 بتائی تھی. اسی طرح سے فاعل کے لحاظ سے بھی تقسیم بتائی گئی تھی. تو وہ نام یاد ہے؟ فاعل کے لحاظ سے 2 گروپ بتائے گئے تھے. میں بتاتی ہوں، معروف اور اور مجہول. 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 ہاں معروف اور مجہول. مجہول. معروف میں فاعل موجود ہوتا تھا یا غیر موجود ہوتا تھا؟ معروف پہ فاعل موجود ہاں ہوتا. معروف میں فاعل، اور مجہول میں غیر موجود ہوتا تھا. مجہول میں نہیں، غیر موجود ہوتا تھا، اس میں ہاں فاعل نہیں ہوتا تھا. تو بس یہی، اب یہاں سے لیجیے آنسر. یہاں پہ ہر فعل ڈیش میں ایک فاعل موجود ہر ہوتا. فعل ہر فعل معروف میں ایک فاعل موجود ہوتا ہے. ہاں معروف، فعل معروف جب ہوگا تو فاعل اس میں موجود ہے. ایسا فعل جس میں فاعل نہ ہو، اب دوسرا والا لے لیجیے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مجہول. ہاں وہ مجہول ہوتا ہے. فاعل کا ذکر نہیں ہوا، ہوتا جی تو ہے فاعل، کیونکہ بنا فاعل کے کوئی فعل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، لیکن فاعل معلوم نہیں ہو رہا ہے. ہم جب اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں فاعل کیا ہے، معلوم نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، فاعل کا ذکر نہ جی. کرنے کی کچھ وجوہات ہیں. ہم نے یہ بھی فاعل اتنا ڈیش ہوتی. بتایا تھا آپ لوگوں کو انمول، کہ فاعل اتنا ڈیش ہو کہ ذکر کرنا ضروری نہ ہو. ضروری ہے. مطلب اس کی ضرورت، کیونکہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے نا وہ فاعل. نہیں وہ موجود اس ہوتا لیے. نہیں ہے، موجود ہی تو نہیں ہے. مجہول کی بات ہو رہی ہے کہ فاعل کا ذکر نہ کرنا. یعنی مجہول فعل کیوں یوز ہوتا ہے قرآن میں، یا مجہول فعل کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی بولا کہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے ایگزسٹ نہیں ہوتا. اگر میرا پین یہاں سے کھسکا ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی اپنے آپ چلا گیا، کسی نے ہلایا ہے میرا پین. ٹھیک ہے، یہ بات الگ ہے کہ جی مجھے جی. پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس نے ہلایا ہے. تو اسی طرح کہہ رہے ہیں کسی آیت میں مجہول فعل کے استعمال کی کیا وجہ ہوتی ہے، کیا وجہ ہے کہ فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا. میں نے یہ ورڈ بولا تھا، بلکہ ایک انگلش کا ورڈ میں بار بار بولتی تھی، مجھے لگا آپ وہی بول دیں گی. فاعل اتنا ڈیش ہو کہ ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا جائے. یہ میرا جملہ ہے جو میں بولتی فائل ہوں. کا پتہ ہو.
نہیں، میں ان سے انمول سے چاہ رہی ہوں اچھا جی. وہ ورڈ بتائیں جو میں کلاس میں بولتی تھی. میں بولتی تھی obvious. obvious, yes. ہاں جی، فائل اتنا obvious ہوگا کہ اس کا ذکر کرنا ہاں، یہی ورڈ ضروری میں نہیں بولتی تھی ہوگا. کیونکہ اس وقت مجھے اردو کا کوئی بہت اچھا ورڈ نہیں ملتا تھا، لیکن بہرحال اب میں بول دے رہی ہوں واضح. واضح ہو. فائل اتنا واضح ہو کہ اس کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جا رہی ہے. ہم، ٹھیک ہے، کہ قیامت کا حکم کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دیں گے نا، تو اس کے پھر اللہ تعالیٰ کا وہاں ذکر ہی نہیں کیا جاتا. جی قیامت کی چیزوں کے بارے میں عذاب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دیں گے، تو ایسے میں پھر اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. تو فائل اتنا، سب سے پہلا ریزن ہوتا ہے مجہول فعل کے استعمال کا. جب سے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، جی ہلا دیا جانا اس کا، ہے نا. تو اس جی بتایا جی نہیں جا رہا ہے کہ کون ہلائے گا، کون کس کے حکم پر وہ ہلے گی، ضرورت نہیں ہے بتانے کی. ہاں، فائل اتنا وہ obvious وہ ضرور یا واضح ہو جائے. obvious ہوتا ہے. ہاں جیسے ابھی آپ نے ایک وہ بھی بات کی تھی کہ ہاں زمین ہلا دی جائے گی، اور وہ ہلانے والی ذات صرف ایک ہی ہے، اور ہمیں خود پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس ہاں، کے تو علاوہ اس میں کچھ ذکر بھی کرنے نہیں کی ہے. ضرورت نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی. تو پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ، اور میں نے یہی آیت بھی، میں جب بھی کوئی چیز یاد کرتی ہوں تو وہ ٹرم اور ایک آیت کو، حالانکہ بہت ساری جگہوں پہ وہ ہے، لیکن یہ فوراً دماغ میں آ جاتا ہے کہ ہاں قیامت کی بہت ساری جگہوں پہ اسی طرح سے ہے. جہاں پہ بھی جی آپ دیکھیں گی یہ والا فعل استعمال ہوگا. اور چونکہ قیامت وہ ہے، زلزلت ورڈ آیا نا یہاں پہ، تو فورتھ باکس کا صیغہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. فورتھ باکس کا، کیونکہ جی قیامت اور یہ ساری چیزیں فیمنن ہے، تو فورتھ باکس کا مجہول کا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. تو جی پہلا پوائنٹ ہے کہ فائل جو ہے اتنا obvious ہو کہ ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا جائے. آپ واضح یاد کر لیں. پھر دوسرا، فائل جی. دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ فائل ڈیش نہ ہو، فائل بیچ میں موجود ہی نہ ہو. نہیں بیٹا، فائل تو ہوگا ہی ضروری. بنا فائل کے کوئی فعل ہو ہی نہیں سکتا. فائل ہے لیکن وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. جیسے ہاں کہ میں نے جی، ابھی کہا تھا کہ فائل میرا معلوم پین نہیں ہے. کھسک گیا، لیکن یہ تو مجھے پتا ہے کسی نے میرا پین ہلایا ہے، کسی نے میرا قلم رکھا تھا میری ٹیبل پہ، وہ میں آئی مجھے ٹوٹا ہوا ملا. تو میں یہ تو نہیں کہوں گی اپنے آپ ٹوٹ گیا. کسی نے توڑا ہے لیکن مجھے جی معلوم نہیں چل رہا ہے کس نے توڑا ہے. جی تو ایسے میں بھی فائل اگر معلوم نہ ہو تب بھی مجہول فعل استعمال ہوتا ہے. پھر جی. تھرڈ کیا ہے؟ فائل فائل کا ذکر ڈیش کرنے کی ضرورت نہ ڈیش. سمجھی جائے، جان بوجھ کر نہ کیا جی. جائے. ٹھیک ہے. فائل کا ذکر جان بوجھ کر نہ کیا جائے. تو یہ 3 وجہیں ہیں، اور آپ اپنے نوٹس میں دیکھیں گی تو مل بھی جائے گا. چلیں اگلا سوال لے لیتے ہیں. انشاءاللہ. فعل میں مجہول، کروں یہ والا. ہاں کریے، آپ ہی کریں گی پورا ٹیسٹ، آپ کریں گی، بعد میں سیکنڈ چانس ان کو ملے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ صلہ کا ٹاپک تو مجھے پتا تھا کہ آپ نے نہیں کیا ہے. فعل مجہول بنانے کے لیے فعل ماضی ہوا کے صیغے میں کلمہ پر، پیش کی حرکت ہوگی، یہ فو الا کے وزن پہ ہو جائے گا. ہاں ویری گڈ، کلمہ پر کیا کرتے ہیں؟ ہوا کا فعلہ ہوتا ہے نا، تو یہ کلمہ پر پیش کی حرکت. اور عین کلمہ پر کون سی حرکت؟ کسرہ کی، مطلب زیر کی. ویری گڈ، زیر کی حرکت، کسرہ کی حرکت لگائی جاتی ہے، جبکہ لام کلمہ پر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے نا جی، ماضی میں. وہ ویسے کا ویسے ہوتی. ہاں جی. تو فائنل صیغہ کیا تیار ہوا؟ بولیے. فو الا. ہاں، اور ہم نے بتایا تھا کہ ماضی کا یہ، چاہے وہ معروف کا ہو چاہے وہ مجہول کا ہو، یہ مبنی ہوتا ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہوتا. جی اسی لیے اگر کبھی فعل ماضی میں ہمیں یائے متکلم لگانی پڑتی ہے، تو وہ یائے متکلم اپنے سے پہلے کیا چاہتی ہے؟ زیر چاہتی ہے نا. جیسے اب یہ ہے ضربہ، ہوں ہے نا،
اس نے مارا، اب میں جی کہنا جی چاہ رہی ہوں اس نے مجھے مارا، تو مجھے ضربا یہ لگانا پڑے گا نا، تو یہ لگتا ہے پھر نون لگ کے آتا ہے. جی اگر میں یہ اس کا ترجمہ کروں اس نے مجھے مارا تو مجھے ضربنی لگانا پڑے گا. ہوں، ضربنی مطلب اس تو یہ نون وقایا، کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ زیر میں چینج ہو نہیں سکتا. اب ہاں جب یہ جی چینج نہیں ہو سکتا لیکن یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے زیر ہی چاہیے، تو یہ نون وقایا مطلب بچانے والا نون آتا ہے، وہ کہتا ہے چلے اس کی بھی ڈیمانڈ پوری کر دیتے ہیں، اس کو زبر میں ہی رہ جائے گا یہ، اور یا بھی خوش ہو جائے گا کہ اس سے پہلے زیر مل گئی. تو ضربنی کا مطلب ہوتا ہے اس نے مجھے مارا. یہ اس کی ضمیر یہاں فاعل یہاں چھپا ہوا ہے. تو یہ بتا رہی تھی میں کہ یہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ دونوں تو چینج ہوں گے، یہ نہیں چینج ہوگا، یہ جی مبنی ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں جبکہ لام کلمہ پر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. فعل معروف میں نصرہ یعنی اس مذکر نے مدد کی کا فعل مجہول کیا ہوگا؟ نصیرہ. نصیرہ. ویری گڈ. کیونکہ اس کا جو تھا ثلاثی مجرد کا تھا اس کا ایک ہی وزن ہے ہوں، نا. مزید فی میں ہر جی باب کا بتائیے. الگ الگ وزن تھا، لیکن ثلاثی مجرد میں ایک ہی وزن ہے فعیلا، تو آپ نے نصیرہ کر دیا. کوئی بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں کون سا باب ہے. اس کا میننگ کیا ہوگا؟ جی جی نصیرہ مارا نصیرہ کا میننگ کیجئے. مارا گیا. ہاں ویری گڈ، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مارا گیا. وہ ایک مذکر، صحیح کہہ رہی ہیں آپ لیکن پورا بولنا ہوگا. وہ ایک مذکر مدد کیا گیا. نصرہ کا اچھا مارا وہ ایک ہوتا ہے. نہیں مدد کیا گیا. دوبارہ بات چل رہا تھا ہمارا. ہاں، آپ وہ یہاں ایک مذکر ہوں وہ ایک مذکر مدد کیا گیا. جی ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس مذکر نے مدد کی، یہاں فاعل کی بات ہو رہی ہے نا، اور یہاں مفعول کی بات ہو رہی ہے نا. وہ ایک مذکر جی جی مدد کیا گیا، جس کی مدد کی گئی ہے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، فاعل کا کوئی ذکر نہیں. فعل مجہول ہوں، کے بعد آنے والا مرفوع اسم کیا کہلاتا ہے؟ مجھے سارا ریوائز کرنا پڑا. ہاں کوئی بات نہیں، یہ ریویژن ہی ہو رہی ہے. کچھ اسسٹنٹ ہوتا ہے، یاد آیا کچھ؟ کیا بجے؟ چلے یہ تھوڑا سا اس سے آ جائے گا، دیکھیں یاد آ. اچھا نہیں تو دیکھتے ہیں. انمول بتائیے، سمجھ میں آیا؟ نائب الفاعل. ہاں نائب الفاعل. گڈ. کوئی اگزامپل یاد ہے؟ نائب الفاعل نہیں ابھی دیکھیں example جب سب سے اگزامپل وہ ہے، یہ دیکھیں ہم نے جو یاد کیا ہوا ہے وہ یاد کیا ہے. کتبہ کتب علیکم. علیکمس ہے نا. ہاں جی کتب علیکم. علیکم السلام. اور پھر یہ کیا ہوگا؟ اس پہ حرکت لگائیے، اب آپ اعراب لگائیے. کتب علیکم الصیام. کلیئر بولیے، میم کے اوپر کیا لگایا آپ نے؟ ضمہ آئے گا. ہاں ضمہ آئے گا. ویری گڈ. تو عام طور پر ضمہ جو ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے نا، چونکہ فعل جی مجہول میں فاعل تو ہوتا نہیں ہے، تو مفعول ہی وہ رفع کی. میں نے آپ لوگ کو اس طرح بتایا تھا کہ وہ فاعل والی کرسی خالی ہے نا. جی جی وہ اس کی یاد آ گئی وہ کرسی پہ آ کے اسٹوری؟ بیٹھتے ہیں. ہاں ہاں جی وہ کرسی فاعل سے یاد آ گیا. کیونکہ فاعل کی رفع کی حالت ہوتی ہے وہ بڑی بلند حالت ہے، وہ سمجھیے کہ کنگ کی پوزیشن ہے. اب چونکہ وہ کرسی خالی ہے تو یہ مفعول جا کے فاعل والی کرسی پہ موقع غنیمت سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے اور ہوں، یہ لے لیتا ہے رفع کی. حالانکہ یہ کیا ہے، یہ تو مفعول ہے، اس کو تو نصب کی حالت میں رہنا چاہیے نا. جی جی لیکن فعل مجہول میں رفع کی کرسی خالی ہے، ایسے میں مفعول جو ہے وہ اس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور رفع کا اعراب لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جی کیا کہلاتا ہے؟ نائب الفاعل.
فائل دراصل یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول ہے یہ. مفعول ہے رفع کی حالت میں. پیش ہٹا کے رفع لکھ دیں کیونکہ پیش تو کوئی حالت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نئے کورس میں لڑکیوں کو شروع سے ہی لے کے چل رہی ہوں. پیش والی بات میں نے ہٹا کے فرسٹ کلاس میں ہی الحمدللہ رفع نصب جر سے شروع کر دیا انہیں، جو مدینہ عربک میں. ورنہ پہلے ہاں جی. پیش پیش بتاتے رہو پھر کہو پیش پیش نہیں ہے بھائی، وہ تو آنی اونا بھی ہے نا. یہی بات پہلے یہ کرو پھر وہ کرو، مشکل ہو جاتی. تو یہ آیت ایسے کوئی ایک ایک، جیسے آپ نے نائب الفاعل کے ساتھ یہ کوئی بھی آپ کو جو من پسند آیت ہو، جو سب سے آسان ہو، ضروری نہیں کہ مشکل سی ہو، جو آپ کو سب سے آسان لگے وہ اگزامپل یاد کر لیں تو وہ پوائنٹ یاد رہ جاتا ہے، ورنہ پوائنٹ نہیں یاد رہے گا انمول. ٹھیک ہے، چلیے اب اگلا سوال کا تو جی آنسر باجی. دے دیا گیا. نائب الفاعل ہمیشہ حالت ڈیش میں ہوتا ہے، رفع میں ہوتا ہے. رفع میں ہوتا ہے. نائب الفاعل دراصل جو ساری بات ہوئی وہی سب لکھا ہے میں نے. اب نائب الفاعل دراصل ڈیش ہوتا ہے جو فاعل کا اعراب لے لیتا ہے. منصوب ہوتا ہے. منصوب ہوتا ہے. نہیں، یہاں پہ کیا آئے گا؟ نائب الفاعل دراصل کیا ہوتا ہے؟ وہ نسبی حالت میں نہیں ہوتا ہے نا. نہیں، میں مفعول یہاں پہ ہوتا ہے. مفعول بولے، میں حالت تھوڑی پوچھ رہی ہوں. جی جی حالت تو مفعول یہاں ہوتا ہے. ہاں. نائب الفاعل دراصل یعنی واقعتاً وہ فاعل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول جی جی. نائب الفاعل دراصل مفعول ہوتا ہے جو فاعل کا اعراب لے لیتا ہے نا. شریبا سے فاعل مجہول کیا بنے گا؟ شوریبا. شوریبا. اور دخلا سے فعل مجہول کیا بنے گا؟ دخلا. دخلا. تو آپ نے یہ پوائنٹ بھی اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے. مجرد کے 6 ابواب بتائیں جلدی سے منمون. فاتح یہی والے نا. ایسے بولے نا. فاتح یفتح نصر. نہیں، جب ہم اچھا. پورا نہیں، ہاں ایسے بولے. یہ بھی تو پوئٹری یاد کرائی تھی. فاد جی. فاد نون سین ہاں سین ہاں اور کاف. یہ میں نے اینڈ والا زبانی بتایا. ہاں، سین سمیہ بیچ میں نہیں بولنے کی ضرورت ہے، پورا آنا چاہیے. فاد واد نون سین ہا کاف. سین ہاں کاف. اس میں آپ کو جی جی. فتح یفتح فاد ضرب یضرب ایسے نہیں. وہ پوئٹری الگ یاد کرائی تھی اور یہ پوئٹری الگ یاد کرائی تھی. پہلے سمپل ایبریویشن سے یاد کرنا ہے. فاد واد نون سین ہا کاف، اس کو پڑھ لیں 100 بار. اس کو فتح یفتح ضرب یضرب نصر ینصر وہ الگ، اس کو بھی یاد کرنا ہے. یہ دونوں پوئٹریز یاد ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو مجرد کے ان 6 ابواب کا سب کا ہی مجہول کا ایک ہی وزن ہے. وہ تھا فوئیلا. ہاں، فوریلا ہے نا. جی جی. اور مضارع کا کیا ہے؟ مضارع مجہول کا وزن کیا ہے؟ یفعل. ہاں، یفعلو. تو یہ یاد رکھنا رہتا ہے کہ یہ پہلا والا علامت مضارع پہ پیش اور عین کلمہ پہ زیر، تو ایک ہی وزن ہے پورے 6 ابواب کا. ٹھیک ہے، جی. تو اس سے ہو گیا الحمدللہ. تو بس یہ 2 ہی لے کے آئے تھے صلہ کا ٹاپک کا، اور میں نے کہا تھوڑا فیل کا دیکھ لیتے ہیں. تو اگلے ہفتے چھٹی کر لیتے ہیں اگر بزی ہیں آپ لوگ، ہے نا انمول. اور اس کے اگلے ہفتے صلہ کا ٹاپک کریں گے. جی باجی جی، کیونکہ نیکسٹ ویک میں نہ ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا بزی ہوں. ٹھیک، اگر نہ ہوئی تو میں آپ کو انشاءاللہ انفارم کر دوں گی. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ایک منٹ دیکھوں، 5 لوگ دکھ رہے ہیں. کوئی اور بھی؟ ہاں، جزاک زینب اللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن. ہاں زینب بھی آ گئی ہے. جزاک اللہ خیرن کے سیرائے نبا جی کافی ریویژن ہو گیا. مطلب چیزیں ساری ریکال آنا شروع ہو گئی تھی. جی ہاں، طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنی نوٹ بک جو TD 53 کی تھے نا، کبھی ایسے ہی اسکین کر لیا کریں، پنے پلٹ لیا کریں. کیونکہ آپ لوگوں نے پورا پڑھا ہے، جی ایگزام دیا ہے نا، انشاءاللہ. تو پیجز پلٹ اس کو کہیں رکھ نہ دیں. ہاں جی
آپ لوگ تجوید کے کورسز میں بزی ہیں نا، تو تجوید کی بک کے ساتھ ہی اس نوٹ بک کو رکھیں، اور کبھی کبھی بس ایسے پیجز پلٹیں، تو یہ سارا آپ کو یہ فودا دون سین حقاف بس ایک بار نظر آ جائے گا نا، تو پھر کبھی نہیں بھولے گا، کبھی ایسے فرصت میں۔ میں عام طور پہ کیا کرتی ہوں کہ جیسے 10 منٹ پہلے میں آپ کی کلاس کے لیے بھی آج جب بھی میں کلاس کے لیے آتی ہوں 10 منٹ پہلے لگا دیتی ہوں نا سورہ فاتحہ، یہ کیا تو ٹیبل پہ میرے پاس جی رہتی جی ہیں چیزیں۔ ظاہر وہ ویٹنگ پیریڈ ہے نا، اس میں کچھ کر تو نہیں سکتی اب کہ میں بیٹھی کوئی پی ڈی ایف بناؤں، کیونکہ میرا تو کمپیوٹر بھی لاک ہو گیا، اسکرین نظر دے دینی پڑتی ہے نا آپ لوگوں کو، تو 10 منٹ کا وہ ٹائم ہے، تو جی جی 10 منٹ میں ایسی کوئی بھی کتاب ہوتی ہے جو میں نے پڑھی ہوئی ہے یا میری کوئی چیز ہے تو اس کو میں پلٹتی رہتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں 10 منٹ، پھر جب کلاس کا ٹائم ہوا تو کنارے کیا، کلاس شروع کر لی۔ تو آپ بھی جب تجوید کی کلاس کے لیے بیٹھتی ہوں گی تو تھوڑا ٹائم پہلے 2-3 منٹ پہلے آتی ہیں، ٹیچر کے بعد آتی ہیں بھاگ بھاگ کے؟ نہیں، پہلے ہی آ جاتے ہیں تاکہ ریویژن ہو جائے۔ ہاں چلیں، آپ لوگ تو پھر وہ اسی کا ریویژن یاد کرتی ہوں گی، ہے نا؟ نہیں، آج میں تھوڑا سا بزی تھی، اس لیے میں پچھلا کسی ریویو بھی نہیں ہم نے کر پائی۔ یہ تو کلاس کا انشاء پیریڈ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کہیں اپنی پرس میں، بیگ میں، کہیں بھی تھوڑا سا ایک نوٹ بک رکھیں ریوائز کرنے کے لیے کہ کوئی بھی ویٹنگ پیریڈ ہے کہیں کا بھی، تو ہم کلینک ہی جاتے ہیں، وہاں ہی ڈاکٹر کے وہاں 1 گھنٹہ بیٹھا دیتے ہیں نا وہ، کہ 1 گھنٹے بعد نمبر آ رہا ہے، پھر کیا کریں ادھر ادھر سارے لوگ پھر موبائل پہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ ٹائم ہے کہ آپ کی چھوٹی سی گرامر کی اپنی نوٹ بک ہونی چاہیے جو کہ آپ اپنے پرس میں لے کے جائیں، اور وہاں پلٹتی رہیں، آپ کہیں گی لو بیمار ہوں اور اس میں گرامر بتا رہی ہیں، آلریڈی ہم بیمار ہو کے پہنچے اور یہ کہہ رہی ہیں گرامر کے پنے پلٹے بخار اور تیز ہو جائے۔ نہیں لیکن ہینا باجی آپ کے ٹپس بڑے کام کے ہوتے ہیں، ہے نا انمول؟ الحمدللہ۔ نہیں، اسٹوڈنٹس چپ رہتے ہیں بیچارے، کیا کریں، ان کو جو بھی میں بولوں سننا ہے، چاہے ایگری کریں چاہے نہ کریں۔ چلیے ٹھیک ہے، کلاس ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں، جیسا ہوگا گروپ میں بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، وہ باجی، آپ نے انشاءاللہ۔ ایک ٹپ دیا تھا نا کہ میں چھوٹے چھوٹے سے کارڈ پہ لکھ لیتی ہوں اور کار کے ڈور میں ڈال دیتی ہوں، ہاں وہ مجھے اتنی اچھی لگی کہ بس سیریسلی ہم کتنا ٹائم کا یوٹیلائز کر سکتے ہیں اسے۔ ورنہ پتہ ہے مجھے میرے لیے ویٹنگ پیریڈ مجھے بہت وہ کرتا ہے، مجھے بہت پریشان کرتا ہے، مطلب میں اگر کہیں ایسے خالی بیٹھ کے انتظار کرنا رہے تو 5 منٹ کا ٹائم مجھے لگتا ہے آدھے گھنٹے ہیں، تو میری جی اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ہم کو انہوں نے اپوائنٹمنٹ دیا تھا 4:10 کو اور مجھے 4:30 پہ بلا رہے ہیں، تو میرا تو کام اور یہ مجھے یہ ٹائم میرا یوز ہو گیا ہے اور ٹینشن نہیں ہوتی جی تو ایک آپ کو بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، اس سے بھی یہ عادت بچا کے رکھے گی، آپ بلکہ خوشی ہو جائیں گے کہ چلیں کوئی بات نہیں، انہوں نے ہمارا وقت ویسٹ نہیں کیا نا، ہم نے تو اس کا بہترین یوز کر لیا، یہ تو ہم کبھی پڑھنے کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، اس 20 منٹ میں نے یہ سب کر لیا، اور اس ایسے ٹائم میں ریویژن ہوگی، کوئی نئی چیز پڑھنے کا مت رکھا کریں ورنہ بخار تیز ہو جائے گا، جو آپ کو آتی ہے اس کی ریویژن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ انمول اپنی TD53 کی نوٹ بک لے کے جائیں گی، آپ کوئی نیا سا کوئی ٹاپک لے کے نہیں چلی جائیں گی اس سے علاقہ۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ جزاک اللہ خیر کثیر سر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔